بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم دانش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، اس پلانٹ ارتھ پر انسان جب سے آباد ہوا ہے اس کی مختلف خواہشات میں سے ایک خواہش یہ بھی رہی ہے کہ وہ خوبصورت دکھے۔ ہیومن ہسٹری میں بیوٹی سٹینڈرڈز تبدیل ہوتے رہے ہیں۔ مثلا ایک ایسا دور بھی تھا جب اس عورت کو حسین ترین کی کیٹیگری میں رکھا جاتا تھا جس کے آئی بروز بالکل بھی نہ ہوں۔ کیا آج کل کے دور میں ایسی عورت کو ہم حسین ترین کہیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ اٹ از ایون ہارڈ ٹو امیجن۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اس ماڈرن ٹائم میں موجود چند عجیب و غریب بیوٹی سٹینڈرڈز کے بارے میں بتاؤں گی جو صدیوں پہلے سے لے کر اب تک رائج ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے، تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے ٹموکو۔ ناظرین، نیوزی لینڈ کے انڈیجینس لوگ اپنے چہرے پر پرماننٹ ٹیٹوز بنواتے ہیں۔ اس طرح صرف چہرے پر ٹیٹوز بنوانا ٹموکو کہلاتا ہے۔ یہ رسم 1769 سے اب تک جاری ہے۔ ان علاقے کے لوگوں کی عورتوں میں لپس، چنس اور نوسٹلز پر ٹیٹو بنوانے کا رواج ہے، مگر مرد صرف اپنے فیس کے اوپر بھی ٹیٹوز بنواتے ہیں۔ ناظرین، 17 سینچری میں اس طرح کے ٹیٹوز بنوانے کے لیے ہڈیوں سے بنے ٹولز استعمال کیے جاتے تھے، مگر اب ماڈرن دور میں تھوڑی سی جدت آ گئی ہے۔ ناظرین، یہ ٹیٹوز عام ٹیٹوز کی طرح بالکل نہیں ہوتے۔ اس میں چہرے کی اسکن کو کاٹ کر اس کے اندر نیچرل پگمنٹ بھر دیا جاتا ہے تاکہ ٹیٹو کا پیٹرن مکمل طور پر پرماننٹ رہے۔ جب اسکن کو کٹ کرتے ہیں تو کٹ کروانے کے بعد چہرہ مکمل طور پر سویل کر جاتا ہے۔ اس تکلیف سے وہ شخص نہ تو کچھ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے خاص قسم کے فنل سے اس بندے کو فیڈ کیا جاتا ہے۔ صدیوں پرانی یہ رسم آج بھی ایک بیوٹی سٹینڈرڈ مانی جاتی ہے۔ نمبر 2 پر ہے نیک رنگز۔ میانمار اور تھائی لینڈ کے علاقے کیون کے رہنے والے لوگوں کی عورتوں میں بہت عجیب و غریب بیوٹی سٹینڈرڈ پایا جاتا ہے جس سے وہ پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ یہاں کے ایتھنک قبائل میں عورتیں اپنے گلے میں براس کے رنگز پہنتی ہیں جس سے ان کی گردن لمبی ہو جاتی ہے۔ کیون قبیلے میں جب بچی 5 سال کی ہو جاتی ہے تو یہ براس کے رنگ ان پر پہننا کمپلسری ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے اس بچی کی عمر زیادہ ہوتی رہتی ہے ان رنگز کو ریپلیس کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ زیادہ رنگز ان کی گردن میں فٹ کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، ان رنگز کا ویٹ کالر بون کو نیچے کی طرف پش کر کے رب کیج کو کمپریس کر دیتا ہے جس سے باڈی پوسچر میں بظاہر تو گردن کی لمبائی میں اضافہ ہوتا ہے مگر ربس یعنی پسلیوں کے درمیان فاصلہ کم ہو جاتا ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے گردن لمبی ہو گئی ہو۔ ناظرین، یہ ٹریڈیشن اتنی لمبی ہے کہ اسے ٹریس بیک کرنا ناممکن ہے کہ ایگزیکٹلی کس صدی سے اس بیوٹی سٹینڈرڈ کو سٹارٹ کیا گیا۔ آج کل اس قبیلے کی فیمیلز ان براس رنگز کو پہننا نہیں چاہتی ہیں کیونکہ ان رنگز کا ویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے جس سے ان کی لائف میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں، بٹ سٹل یہ ایک بیوٹی سٹینڈرڈ مانا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے ٹیتھ شارپننگ۔ ناظرین، بالی کے علاقوں میں ایک رسم جس کا نام پوٹان گیگی ہے بیوٹیفیکیشن کے لیے بہت مشہور ہے۔ اس رسم میں کینائن ٹیتھ کو فائل اینڈ شارپ کیا جاتا ہے جس سے دانت بالکل اس طرح کے پوائنٹڈ ہو جاتے ہیں جیسا کہ شارک کے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک نہایت تکلیف دہ پروسیس ہے جس میں دانتوں کو کاٹنے کے بعد شارپ بھی کیا جاتا ہے۔ نمبر 4 پر ہے ٹائنی فیٹ۔ ناظرین، فٹ پائنڈنگ چائنا کی ایک بہت مشہور رسم ہے جو چائنا میں 10ویں صدی سے سٹارٹ ہوئی اور 20ویں صدی تک چلتی رہی۔ اس کی ہسٹری نہایت انٹرسٹنگ ہے۔ چائنا کے ایک ایمپرر لی یو نے فار دا ویری فرسٹ ٹائم اپنی ملکاؤں میں سے ایک ملکہ کو وائٹ سلک سے اپنے پاؤں باندھنے کا کہا۔ ایمپرر اپنی ملکہ کے پاؤں ٹیولپ فلاور کے جیسے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی باقی ملکاؤں نے بھی اسی طرح اپنے فیٹ کو وائٹ سلک سے باندھنا شروع کر دیا۔ سٹارٹ میں تو یہ رسم صرف اپر کلاس کے لوگوں تک ہی محدود رہی مگر پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ رسم پورے علاقے میں مشہور ہو گئی اور ایک بیوٹی سٹینڈرڈ بن گئی۔ ناظرین، اس طرح وائٹ سلک باندھنے سے پاؤں کا سائز تو چھوٹا رہ جاتا لیکن پاؤں بالکل ڈال کے پاؤں جیسے لگتے۔ مگر اس بیوٹی سٹینڈرڈ کو اٹین کرتے کرتے ایسی فیمیلز کے پاؤں میں مکمل طور پر ڈس آرڈر آ گیا۔ چونکہ پاؤں کا سائز چھوٹا رہ جاتا لہٰذا اس کے لیے عام جوتے تو کافی نہیں تھے، اس لیے ایک خاص قسم کے شوز جن کا نام لوڈر شوز رکھا گیا وہ بنائے جاتے جس سے وہ فیمیل آرام سے چل سکتی۔ ناظرین، اس طرح چلنے سے ان کے پاؤں میں مکمل طور پر ڈی فارمیشن یعنی ایب نارمیلٹی آ گئی اور وہ عورتیں ٹھیک طریقے سے چل ہی نہ سکتی تھیں۔ آخرکار 1912 میں یہ رسم مکمل طور پر بین کر دی گئی اور 1950 میں اس رسم کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا۔ 1999 میں آخری لوڈر شوز فیکٹری جو اس طرح کے فیٹ کے لیے جوتے بنایا کرتی تھی اس کو بھی مکمل طور پر کلوز کر دیا اور صدیوں تک اس طرح کی بیوٹی سٹینڈرڈ جس نے راج کیا مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ اب لاسٹ میں بات کریں گے لپ پلیٹ کی۔ ناظرین، پلانٹ ارتھ پر بیوٹی سٹینڈرڈز کی اب تک کی سب سے عجیب و غریب ماڈیفیکیشن لپ پلیٹ ہے۔ اس ٹریڈیشن کا آغاز ایتھوپیا، سوڈان اور ایکواڈور میں 700 BC میں ہوا۔ ناظرین، افریقن قبیلے کی عورتیں اپنے نچلے 2 یا بعض دفعہ 4 دانت توڑوا کر مٹی کی بنی ہوئی اس پلیٹ کو لوअر لپ میں رکھتی ہیں۔ ایتھنک افریقن ٹرائب میں یہ رسم خوبصورتی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔
جتنی بڑی پلیٹ لوअर لپ میں ایڈجسٹ ہوگی اتنا ہی اس عورت کو حسین سمجھا جائے گا۔ اب تک کی لارجسٹ لپ پلیٹ ایتھوپیا میں ریکارڈ کی گئی ہے، جس کا سرکمفیرنس 59.5 سینٹی میٹر تھا اور اس کا ڈائیمیٹر 19.5 سینٹی میٹر تھا۔ ناظرین، ان ٹرائبس کی لڑکیاں 13 سال کی عمر سے ہی اس لپ ڈسک کو استعمال کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ جیسے جیسے ان لڑکیوں کی عمر میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، ویسے ہی لپ ڈسک کے سائز میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جتنا بڑا لوअر لپ کا سائز ہوگا اس عورت کو اتنا ہی حسین سمجھا جائے گا۔ ناظرین، تو یہ تھے پرانے زمانے سے لے کر اب تک کے رائج بیوٹی سٹینڈرڈز۔ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کون سا بیوٹی سٹینڈرڈ بہت عجیب لگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔